حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور مریم صاحبہ کا پورے مالی سال کا یہ پہلا بجٹ تھا اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ واقعی پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دیا ہے؟ دیکھیں بجٹ ڈاکومنٹس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی حکومت کو جہاں بے شمار معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، اس موقع پر جو ہے پہلا ہی بجٹ فری ٹیکس دے دینا، میں کہتا ہوں ٹیکس فری بجٹ یہ ایک بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی، اور اس اتنے زبردست طریقے سے بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی بجٹ میں ہم خامیاں نکالتے رہے، لیکن بے شمار گزشتہ چند گھنٹوں میں بھی اپوزیشن رہنماؤں نے رابطے کیے، ان کو کوئی تنقید کے لیے کوئی نقطہ نہیں مل رہا کہ ہم کس نقطے پر جو ہے وہ سہارا لے کر اس بجٹ پر تنقید کریں، کیونکہ جب بحث ہونی ہے کوئی صاف ظاہر کوئی ایویڈنس ہوگا تو پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، ان کو کوئی ایسے نقائص نہیں مل رہے۔ ہاں، جہاں پر انہوں نے ٹیکس فری بجٹ کا اعلان کیا وہاں پہ انہوں نے تعلیم، صحت، سپورٹس، پی&ڈی، لائف سٹاک، اریگیشن، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایگریکلچر، کلائمیٹ چینج اور جینڈر، ہر سیکٹر پہ انہوں نے اتنی فوقیت دی کہ دیکھنے میں تو مزہ آتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا پروجیکٹ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جس طریقے سے بجٹ تیار کیا ہے اس طریقے سے امپلیمنٹیشن بھی ہوگی تو یہ بہترین حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ گورننس کا سسٹم اس نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رکھا ہے، اور پھر جس طریقے سے گزشتہ 100 دنوں میں ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایکٹیو دکھائی دی، اور مہنگائی کو جس حد تک انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، مہنگائی کنٹرول کی، جس میں روٹی، ڈبل روٹی اور دیگر معاملات کو کنٹرول کیا، اس حد تک اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلیوری کرنے کے لیے ایک مثالی بجٹ ہے۔ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بار یہ سرپلس بجٹ مجھے دیکھنے کو ملا ہے جس میں ڈائریکٹ ٹیکس کی بجائے بلکہ نان ٹیکس جسے کہتے ہیں نان ڈائریکٹ ٹیکس میں اس کی آمدن 53.6% زائد رکھی گئی ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو 842 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ اس حکومت نے دیا ہے۔ پھر زراعت پر 26.60 ارب روپے کی جو ہے وہ سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ پر 24.30 ارب روپے، مفت ادویات جو ہے وہ پہلا پروجیکٹ شروع کیا، اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو عوام جو صحت کے مسائل ہیں ان کے حل ہو جائیں گے۔ اگر مجھے آپ ایک آدمی دے کچھ اچھے پوائنٹ ہیں وہ میں سامنے رکھنا چاہوں گا جو بڑے اہم پوائنٹس ہیں۔ اسی طرح خصوصی اقدامات کے لیے 100 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو غریب پرور سماجی تحفظ کے اقدامات کے لیے 130 ارب روپے، پنجاب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 120 ارب روپے، صاف ستھرا پنجاب نظر آئے گا جس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ لگ بھگ اگر دیکھیں تو 77 ان کی جانب سے انیشیٹو لیے گئے ہیں، جس میں کسان کارڈ ہے، لائف سٹاک کارڈ ہے، ٹریکٹر سکیم کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ مریم نواز سے جب ملاقات ہوئی نا آفیسر سے، تو میں نے آفیسر سے پوچھا کہ کیا وہ آپ کی سنتی بھی ہیں، تو انہوں نے بہت اچھا کمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری مکمل بات سننے کے بعد نوٹس بناتی ہیں اور بڑے تحمل سے ڈائریکشن دیتی ہیں کہ یہ لائن لینی ہے، اور وہ ویژن وہ آفیسر کہتے ہیں کہ جو ہم نواز شریف صاحب کی میٹنگوں میں اٹینڈ کیا کرتے تھے، جو ہمیں وہاں سے ڈائریکشن ملتی تھی عوام سے لنک کرتے ہوئے، جو بڑے بڑے پروجیکٹ ان کے کریڈٹ میں ہے جس سے کوئی آپ انکار نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں وہ ویژن ہمیں مریم نواز شریف میں بھی نظر آتا ہے۔ پھر آگے آ جائیے، وزیر اعلیٰ روشن گھرانہ پروگرام کے لیے 4 ارب روپے، اپنی چھت اپنا گھر کے لیے 5 ارب روپے، طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ سکیم کے لیے 6 ارب روپے، رمضان پیکج کے لیے 35 ارب روپے۔ اب یہ غریبوں کے مسائل حل ہونے، یہ دیکھ لیں، اس میں کوئی کسی کا ذاتی مفاد مجھے فی الحال نظر نہیں آیا۔ میونسپل کمیٹیوں کے لیے خصوصی گرانٹ 20 ارب روپے، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے پیرا جو ہے اس میں 17 ارب روپے، سڑکوں کی بحالی و مرمت کے لیے 95.50 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ مفت نصابی کتب کے لیے 8.5 ارب روپے، موسمیاتی تبدیلی کے لیے 22 ارب روپے، پی کے ایل آئی کیا کمال کا پروجیکٹ ہے، انڈورمنٹ فنڈ کے لیے 5 ارب روپے۔ اسی طرح کینسر ہاسپٹل بڑا زبردست اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس 452 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ 20,000 الیکٹرک اور پیٹرول جو موٹر سائیکل وغیرہ کا آغاز کیا گیا۔ اقلیتوں کی بہبود کے لیے 2.5 ارب روپے کے فنڈ، وزیر اعلیٰ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 35 ارب، لائف سٹاک کارڈ کے لیے 2 ارب روپے۔ اگر یہ پروجیکٹ پر امپلیمنٹ ہو گیا، یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اور اس کو ہم رپورٹ بھی کریں گے، صحیح ہو یا غلط جو بھی ہے، تنقید برا اسرا ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا۔ دیکھیں اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا، اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا تو پھر حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو ڈاکومنٹ پبلش ہوا ہے یہ واقعی ایک مکمل تیاری اور ویژن کے ساتھ تیار کیا ہے۔